بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کا یہ قصہ بہت ہی دلچسپ ہے اور سبق آموز بھی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔ خیم پور نام کا ایک خوبصورت گاؤں تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس میں رہنے والے لوگ بھی بہت ہی اچھے اور ایماندار تھے۔ گاؤں کے اندر ایک سیٹھ تھے جو کہ گاؤں کا پورا نظام اچھے سے چلا رہے تھے۔ گاؤں میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا، تو گاؤں کے سیٹھ اس مسئلے کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ اگر کوئی بھی کوئی جرم کرتا تو اس کی سزا مختص تھی، اسے وہی سزا دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے گاؤں میں ایک پرسکون فضا پھیلی ہوئی تھی اور سبھی لوگ ہی امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک سبزی بیچنے والا آیا۔ وہ گاؤں میں آ کر زور زور سے آوازیں دے کر اپنی سبزی بیچنے لگا۔ کچھ لوگ بھی اس کے پاس آئے اور اس سے سبزی خریدنے لگے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک مکان کے پاس جا کر آواز دینے لگا، سبزی لے لو، سبزی لے لو۔ اس مکان میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ اکیلی تھی۔ وہ عورت یہ آواز سن کر باہر آئی اور اس آدمی کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے بھائی صاحب، کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ اس پر وہ سبزی بیچنے والا کہنے لگا کہ میرے پاس سبزیاں ہیں، جو بھی چاہیے آپ خرید سکتی ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ سے سبزیاں خریدنا چاہتی ہوں، لیکن آپ میری ایک بات مانیے، میری چھوٹی سی ہیلپ کر دیجئے۔ وہ آدمی بہت ہی اچھا اور شریف انسان تھا، کہنے لگا، ضرور بہن، کر دیتا ہوں، بتائیے کیسی ہیلپ چاہیے۔ وہ عورت بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، تم میرے ساتھ اندر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ آدمی اس عورت کے کہنے پر اس کے ساتھ ہی کمرے میں چلا گیا۔ وہ عورت اسے کمرے میں لے جا کر ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیتی ہے اور پھر اس سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ ارے جی، آپ کتنے خوبصورت ہیں، مجھے تو بہت ہی حسین لگ رہے ہیں، چلیے آئیے نا میرے ساتھ اور میرے ساتھ بدکاری کرو، چلو آؤ، یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں۔ وہ آدمی سبزی بیچنے والا بہت ہی نیک اور اچھا انسان تھا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، ارے بی بی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم یہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اگر تم نے کوئی مدد لینی ہے تو بتا دو، ورنہ میں اپنے کام کے لیے آگے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، ورنہ میں لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ دوں گی کہ یہ میرے گھر میں گھس آیا ہے اور مجھے پریشان کر رہا ہے اور زبردستی میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آدمی یہ باتیں سن کر اور بھی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ارے بی بی، یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں تو ایک مزدور انسان ہوں، ارے تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرنے والی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی، ارے کچھ نہیں بگاڑا، میں نے بھی تو آپ سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی تو کہا ہے، کر لیجئے نا۔ ارے بی بی، مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بڑا ہی دیکھنے والا ہے، اسی لیے تو مجھے اپنی چالوں میں نہ پھنسا، مجھے معاف کر دے اور مجھے یہاں سے چپکے سے جانے دے، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، چلو پھر سنو۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت زور زور سے وہیں کھڑی ہو کر چلانے لگی، بچاؤ، بچاؤ، کوئی بچاؤ، مجھے بچاؤ، اس آدمی سے مجھے بچاؤ۔ عورت کو اس طرح چلاتا سن کر گاؤں کے کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے اس کے گھر میں دوڑتے ہوئے آئے۔ لوگوں کو موجود پا کر وہ عورت چلا کر بولنے لگی کہ گاؤں والوں، میری مدد کرو، یہ آدمی نہ جانے کون ہے، یہ میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، میں اس سے نہیں بچ پا رہی، میری مدد کرو۔ یہ سب سن
سن کر گاؤں کے لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے گاؤں کے سیٹھ کے پاس لے گئے، اور عورت بھی اس سیٹھ کے پاس چلی گئی۔ سیٹھ جو گاؤں کے فیصلے کیا کرتا تھا وہ اس کا فیصلہ بھی کرنے لگا۔ اس سیٹھ نے سبزی والے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس گاؤں میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور اس عورت کے گھر میں کیوں گئے؟ وہ سبزی والا کہنے لگا کہ ارے صاحب جی، میں دوسرے گاؤں سے یہاں اپنی روزی کے لیے آیا ہوں، میں ایک سبزی بیچنے والا ہوں۔ میں یوں ہی سبزی بیچ رہا تھا کہ یہ عورت گھر سے باہر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم میری مدد کر دو اور میرے ساتھ گھر میں آؤ، میں پھر تم سے سبزیاں لوں گی۔ سیٹھ صاحب، میں تو صرف اس کی مدد کی گھر سے اندر گیا تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ جب میں اندر گیا تو یہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو، اگر نہ کیا تو میں چلا کر گاؤں والوں کو بلاؤں گی۔ پھر سیٹھ صاحب نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنا بیان دو کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ پھر عورت اپنا بیان دیتے ہوئے جھوٹ موٹ بولنے لگی کہ میں تو سبزی لینے باہر آئی تھی اور پھر پیسے اٹھانے کے لیے گھر میں واپس گئی تو یہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی گھر میں پیچھے گھس آیا اور زبردستی میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا۔ جب میں نے زور زور سے آوازیں دی تو گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور میری عزت بچ گئی۔ پھر اس گاؤں کے سیٹھ نے اس عورت سے گواہی مانگی کہ تم اپنے گواہ دو، تو اس عورت نے کچھ آدمیوں کو پیسے دے کر خرید لیا تھا، وہ اس عورت کے لیے گواہی دینے لگے۔ وہ بیچارہ سبزی والا ایک غریب انسان تھا، اس کے پاس گواہی کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ سیٹھ سے کہنے لگا کہ ارے صاحب، میرے پاس گواہی کے لیے کوئی موجود نہیں، میرا گواہ صرف اللہ ہے، میں ایک سچا انسان ہوں، میں نے آپ سے سچ بولا ہے۔ اس پر سیٹھ کہنے لگا کہ تمہارے سچ کا میں کیا کروں، میں تو گواہیوں پر فیصلہ کروں گا۔ چلو، پھر سیٹھ نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر گاؤں کے فیصلے قانون کے مطابق اس بیچارے سبزی والے کو سزائے موت دے دی گئی۔ بیچارہ سبزی والا آخر تک کہتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، یہ سب عورت کا مجھ پر الزام ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی اس پکار کو نہ سنا، اور اس طرح سے گاؤں کے سیٹھ نے یہ فیصلہ غلط کر دیا۔ بس پھر جیسے ہی رات کا سمے ہوا تو اللہ کی طرف سے اس گاؤں میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی گاؤں والا گھروں سے باہر آتا، اتنے میں آگ ایسی تیزی سے پھیلی کہ پورا گاؤں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور اللہ نے یہ عذاب دے کر بتلایا کہ فیصلہ ہمیشہ اچھے سے اور صحیح کیا کرو۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔